مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ، لعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے میں زینبیہ انتظامیہ کا یہ پرخلوص صف عزا بچھایا، پڑھنے والوں کے صحیح الفاظ اللہ تبارک و تعالی عبادت میں شمار فرمائے۔ حاضرین کی اللہ تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ صاحب عزاداری امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ آل محمد کے تمام عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ آل محمد کی عزت و عظمت و مظلومیت کے صدقے میں حفاظت فرمائے۔ امام کی سلامتی کے لیے
ظہور میں تعجیل کے لیے، دعاؤں کی استجابت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آل محمد پہ درود بھیجیں۔ وہ لوگ بہت بافضیلت با کرامت ہیں جو اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں۔ بغیر کسی مقدمے کے ایک حدیث جناب ابو ہریرہ سے نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں رسالت مآب کو ہم نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے فخر انبیاء نے سجدہ دیا، سجدے سے سر اٹھایا پھر سجدہ دیا، پھر سر اٹھایا پھر سجدہ دیا، لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے حضرت نے 5 سجدے دیے۔ سب کے لیے معمہ کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 سجدے، دوسری رکعت میں پھر 2 سجدے، اور کچھ پڑھتے نہیں ہیں، سجدے پہ سجدے۔ اصحاب پیغمبر نے چاہا مرسل اعظم سے پوچھیں اس سجدوں کا راز کیا ہے؟ سرور کائنات نے فرمایا میں بیٹھا تھا، جبریل حاضر ہوا، آ کر خبر دی اللہ کہہ رہا ہے مجھے تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب سے محبت ہے۔ میں نے اس نعمت کے شکرانہ میں سجدہ دیا، ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا تھا، جبریل نے پھر سلام کیا، کہا اے حبیب کبریا، خالق فرما رہا ہے مجھے تمہاری بطول بہت پیاری لگتی ہے۔ میں نے پھر سجدہ شکر کیا، پھر جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، کہا مجھے حسن بڑے پیارے ہیں، میں نے پھر سجدہ دیا، پھر آخری خامس آل ابا کی محبت کا اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ سجدہ شکر مصطفیٰ نے دیا، 5 تن پاک پورے ہو گئے، سجدے 4 ہوئے، مولا پھر سجدہ کس لیے؟ کہا جبریل نے یہ خبر دی ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو ان سے محبت رکھتا محبت اہل بیت رکھنے والے کچھ کم نہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ صادق رسول نے خبر دی، محب اور محبوب کے درمیان الفت، عقیدت، اپناہت، چاہت، پیار، اطاعت، ایثار، الفت ہوتی ہے یا نہیں؟ وہی اللہ اعلان کر رہا ہے۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، صرف پہلے ایک مقدمتاً ٹافی کے طور پر آپ کو ایک تحفہ پیش کیا کہ سمجھیں آپ کیا ہے، تمہاری منزلت کیا ہے، اور کس کے ہاتھوں فراڈ کھا رہے ہو۔ فراڈ ہمیشہ اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ کبھی کسی بے کس اور بے سہارا سے آپ نے کسی کو فراڈ کرتے، جیب کاٹتے،
نہیں دیکھا ہو. دیکھا ہے تو میں واپس اپنی بات لے لیتا ہوں. اگر نہیں دیکھا تو پھر سمجھیں کہ خسارہ اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو. نقصان میں وہ ہو جاتا ہے جس کی کوئی ارزش ہو. دھوکہ اور فراڈ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی کچھ اہمیت ہو. اگر کہیں تو ایک اور حدیث اپنی بات کی تائید میں صادق آل محمد سے پیش کر دوں. حضرت کا ایک سچا ماننے والا، دل سے محبت کرنے والا، آپ بھی یقیناً ایسے ہی ہیں. لہذا آپ کو خطاب اگر کروں تو شاید خوشامد کا شائبہ ہو، لہذا وہی بات کروں گا جو معصوم نے کہی. بارگاہ صادق آل محمد میں آ کر عرض کرتا ہے مولا میرے حق میں دعا کریں، میں تنگ دست ہوں. کہا تم تنگ دست نہیں ہو، تم امیر ہو. کہتا ہے مولا میں غریب ہوں. کہا نہیں تم امیر ہو. کہا مولا گھر میں چیز کوئی نہیں، نہ فریج ہے جی، نہ ٹی وی ہے، نہ کمپیوٹر ہے جی، نہ بینک بیلنس ہے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں. حضرت نے فرمایا سمجھو تم امیر ہو. نہیں تو آؤ میرے ساتھ معاملہ کرو. 10,000 دینار دیتا ہوں، ہماری محبت مجھے دے دو. دینار ہوتا ہے سونے کا. 10,000 دینار دیتا ہوں، محبت مجھے دے دو. یہ قدرت رکھتے ہیں کہ دل کی چیز کو لے لیں. کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا پھر سرمایہ ہے یا نہیں؟ تم 10,000 دینار کے مالک ہو اور کہتے ہو غریب ہوں. بس سرمایہ آپ کو آپ کے والدین نے میسر کر دیا. محبت اہل بیت پہ تمہیں پیدا کیا. جب تک ماں کا بس چلتا تھا تمہیں لے کر مجلس میں آئی، آپ دودھ پی رہے تھے، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا. محبت کی مٹھاس کے ساتھ ملا کر عقیدت اور احترام کے ساتھ تمہیں محبت اہل بیت پلائی گئی، کھلائی گئی. اب سرمایہ آپ کے پاس کب آ گیا؟ اس وقت تک آپ مکلف نہیں تھے جب تک بچہ 15 سال کا اور بچی 9 سال کی نہیں ہوئی. تمہیں کوئی خطرہ نہیں تھا. جب تم بالغ ہو گئے اب تمہارا سر بھی اٹھتا ہے. بات کا پتہ چل جاتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے. جی اس کے انداز میں فرق پڑ جاتا ہے. آپ نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، ادھر سے فراڈی نے دیکھ لیا کہ 15 سال سے گوہر ولایت یہ بندہ بن گیا ہے محب خدا، محبوب خدا. اب موقع ہے اس کی فکر کو بدل دو. کہاں؟ سورہ نساء آیت نمبر 100. کل میں نے تھوڑی سی پڑھی تھی. آیت نمبر 119 ارشاد ہو رہا ہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ انسان گھاٹے میں ہے۔ کون سا انسان گھاٹے میں ہے؟ جس کا مال لٹ جائے وہ نہیں، جس کی فکر لٹ جائے، جس کا عقیدہ لوٹ لیا جائے، جس سے عقیدت لے لی جائے، جس سے بصیرت لے لی جائے۔ وہ کیسے لی جاتی ہے؟ وہ غلط چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جو کام چائنا کر رہا ہے، جی ایک چیز جاپان بناتا ہے، فوراً اسی کی شکل کی اس سے بہتر لیکن بیکار چائنا بنا کر سستے داموں پیش کر دیتا ہے۔ یہ مادیت کی مثال دی ہے صرف سمجھنے کے لیے، قرب ذہن کے لیے، وگرنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء ارشاد فرماتے ہیں خذوا من ممرکم الی مکرکم، اپنی گزرگاہ سے جہاں سے تم نے کوچ کر جانا ہے، چلے جانا ہے، وہاں سے کچھ اٹھا لو، وہاں کے لیے جہاں جا کر پڑاؤ ڈالنا ہے، جہاں پر تم نے قیام کرنا ہے، جو تمہاری اصلی رہائش گاہ ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہماری رہائش گاہ حقیقی کہاں ہے؟ جو یہاں سے چلا جاتا ہے اس پر تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بیچارے کا اب ہی وقت تھا، جی سب کچھ کمانے کے بعد خالی ہاتھ، یہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا، گمراہ کر کے، امیدیں دلا کے، جی خلقت الہیہ کو تبدیل کر کے، آرزوؤں کے پیچھے لگا کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی۔ اب ہم اس زندگی کو اصلی زندگی مانتے ہیں۔ جس چیز کو بھی انسان اصل مانتا ہو اس پر سرمایہ گزاری کرتا ہے۔ ہمارا سرمایہ کس پر صرف ہو رہا ہے؟ اس زندگی کے لیے، وگرنہ ایک امام بارگاہ کو سینکڑوں مومنین چلانے والے ہوں، بار بار چندے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن کے امام کی سیرت یہ ہو، فرمان یہ ہو کہ فقیر کے ہاتھ پر رکھیں صدقہ، رکھنے کے بعد اسے اٹھائیں، اس کا لیں بوسہ، پھر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ پوچھنے والا سوال کرے اے علی ابن الحسین یہ صدقے کو کس لیے چوما؟ کہا فقیر کے ہاتھ پہ نہیں رکھا، اللہ کے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صدقہ وہ صدقہ ہے، ہدیہ نہیں جو سید الشہداء کے ہاتھ پر جا رہا ہو۔ کون ہے امین اللہ اور اہل بیت سے بڑھ کر؟ لیکن ہوا کیا؟ وَلَأُذَلَّنَّهُمْ
میں ان کو کیا کروں گا؟ گمراہ کر دوں گا. جہاں دینا ہے وہاں چٹی سمجھو، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں فخر سمجھو. خوب مقدمہ، چونکہ بعض لوگ نئے تھے اس لیے یہ آیت میں نے پڑھی، وگرنہ اصل آیت جو آج میں نے پڑھنی ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 30 ہے. اسی سے ملتا جلتا نتیجہ نکال رہا ہے. کون؟ اللہ. ارشاد قدرت ہو رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم علی ساء ما یزرون. نتیجہ جب فکر بدل گئی تو معاد قیامت اللہ کے حضور پیش ہونا بھول گیا. کیا ہوا؟ جب سوچ بدل گئی، کس نے بدلی؟ ایک سرمایہ دار کی سوچ اس کے ایک کھلے دشمن نے بدل دی. وہ جا رہا تھا صراط مستقیم پر جو راستہ جنت کی طرف منتہی ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی جان بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو جوانی میں قدم رکھا ہے، دیکھا جائے گا. یہ پرانے لوگ ہیں، ان کی سوچ پرانی ہے. اللہ کو کس نے دیکھا؟ کہتے ہیں قیامت آئے گی، کس نے دیکھی؟ بھائی دیکھے کوئی تب جو وہ بار بار آئے. اللہ کہتا ہے وہ صرف ایک بار آئے گی، آئے گی بھی بغتتن، یکالخ. سمجھ نہیں پائیں گے انسان کہ کیا ہوا، کریں گے کیا. خوش ہوں گے کہ الحمدللہ قیامت آ گئی. قرآن کہتا ہے کہیں گے واہ حسرتا، ہائے افسوس. کیوں افسوس کر رہے ہو؟ پونجی لوٹ گئی، میری جیب کٹ گئی، میرا سرمایہ لٹ گیا، 60 سال کی زندگی ختم ہو گئی. میں تو جنت کما سکتا تھا، میں تو امیر المومنین کی بارگاہ میں باعزت طریقے سے پیش ہو سکتا تھا. اب جب میری شکل ہی انسانی نہیں تو حضرت کے حضور کیسے پہنچوں؟ حالت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا، جس بوجھ کے تلے دب جائیں گے اور چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. بوجھ کس کا ہے؟ گناہوں کا. اللہ کہہ رہا ہے یہ برا سامان تم اٹھا کر آ رہے ہو. اب جس کے سامان کی نفی اللہ کر دے، امیر المومنین اسے اندر سے اشارہ کر کے بلا لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سامان صاحب لے کر آئے ہیں اس کا اس مارکیٹ میں ٹکے کی قیمت نہیں. یہ اس ڈیٹ گزر چکی ہے، ایکسپائر، فاسد، بدبودار. پریشان تو نہیں ہو؟ بسم اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت والثناء سے کسی سمجھدار مومن نے پوچھا اے فرزند رسول
یہ جب انسان ارادہ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو فرشتوں کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب سوائے امام معصوم کے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی باتوں کا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو جو ہم جیسا ہو اسے کیا پتہ ہوگا؟ ہم پیدائشی شیعہ مسلمان، اور ایک آدمی نے تو 40 سال 30 سال 20 سال 18 سال 10 سال بتوں کو خدا سمجھا ہو، اس بیچارے کو کیا پتا کہ فرشتے کیسی مخلوق ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، آج تک دیکھے تو نہیں۔ لہذا امام کی امامت پر دلیل بھی ہے اور مسئلہ بھی بہت بڑا اہم حل ہو رہا ہے کہ مولا آدمی سویا ہوا ہے، ارادہ کیا اٹھوں آل محمد پہ درود پڑھوں، جی پڑھ لیں۔ پڑھنے سے پہلے ایک نیکی، پڑھنے کے بعد 10 نیکیاں، جی نہ پڑھے فون آ جائے تو پھر بھی ایک نیکی موجود ہے، ارادہ کیا تھا کروں گا، ہو نہیں سکا۔ برائی اسی طرح امام نے فرمایا فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے بتاؤں؟ فرمایا جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو تمہارے بدن سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، یہ خوشبو فرشتوں کو پتہ ہے کہ یہ نیکی سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کی تائید حدیث قصہ کرے گی کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ایک خاص معطر نورانی بہشتی الہی خوشبو جو ہر لحظہ اطاعت الہی میں ہو، جس کا ایک لحظہ بھی اطاعت الہیہ سے خارج نہ ہو، وہ تو معطر ہی معطر۔ جی پھر حضرت شاید کوئی ذکر کر رہے ہوں خاص، ہر ذکر کی اپنی خوشبو، ہر ذکر کی اپنی قدر و قیمت۔ لا الہ الا اللہ بالکل مختصر سا جملہ ہے، حدیث سنا دوں؟ بسم اللہ۔ جناب سعید خدری صحابی رسول ناقل حدیث ہیں، کہا رسالت مآب سے سنا، حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ نے موسیٰ بن عمران کو وحی کی کہ جو بندہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نزدیک اس کلمے کی اتنی عزت اور اتنی قدر و قیمت ہے، آسمان اور آسمان والے، زمینیں اور زمینوں والے تک ترازو کے ایک پلڑے پہ ہوں، دوسرے پلڑے پہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اپنے مرنے والوں کو ضرور لا الہ الا اللہ پڑھائے، کیوں؟ اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا ہے فرزند رسول اگر کوئی سلامتی میں پڑھنا چاہے کیا اس کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے؟ تو 3 دفعہ کہا اس سے بہتر ہے۔ گناہ گرتے ہیں جی، اور مومن کا یہ مونس ہے ذکر لا الہ الا اللہ، زندگی میں بھی قبر میں بھی اور قبر سے اٹھتے وقت بھی، جس کی زبان پر ہوگا
لا الہ الا اللہ وہ روح سفید ہوگا، اور جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا وہ روح سیاہ ہوگا، یعنی اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ صادق آل محمد علیہ آلاف التحیت والثناء ارشاد فرماتے ہیں ایسے لا الہ الا اللہ نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کب آئے گا؟ جب اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ حذیفہ یمانی عرض کرتے ہیں کیسے پتہ چلے؟ میں نے اخلاص سے کہا جب دین اور دنیا کا معاملہ ہو، اگر انسان دین کا نقصان برداشت نہ کرے، دنیا کا گھاٹا برداشت کر لے تو اس کا کلمہ سچا، اگر دین کا نقصان برداشت کرے، دنیا کا گھاٹا برداشت نہ کرے تو وہ کلمہ کہنے میں جھوٹا۔ وہی سعید ابن خدری رسالت مآب سے نقل کرتے ہیں، محفل رسالت مآب میں بیٹھے تھے، حضرت نے کہا جو بھی کہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اصحاب نے کہا ہم ابھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہا ایسے نہیں، علی اور علی والوں کا قبول ہوگا۔ انہوں نے پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ سعید خدری گواہی دیتے ہیں دو بندوں کے سر پر رسالت مآب نے ہاتھ رکھا اور کہا علی کی مخالفت نہ کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی مسند پہ نہ بیٹھنا، جو بھی اس سے ہٹ کر پڑے گا اس کا قابل قبول نہیں۔ اور اس حدیث کی سند کی صحت پر وہ حدیث سلسلۃ الذاہب جو امام رضا علیہ السلام نے مر میں پڑھی، جسے 50,000 محدث نے لکھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل فی حسنی امن من عذابی، جو بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو میرے کلے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، وہ جنت میں چلا گیا، لیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ امامت لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، پس سرمایہ ہے۔ لٹا رہے ہو، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تم گھاٹے میں جا رہے ہو، بچ جاؤ ایمان کے ساتھ جب تک عمل صالح نہ ہوگا۔ ایمان کہاں کا؟ امام جعفر صادق علیہ آلاف ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ اس کا بولنا بھی فعل ہے، بولنا بھی ایک کام ہے، تو پھر وہ سمجھ کر بولے گا، سمجھ کر کرے گا، اور دین اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کا نام نہیں۔ جب عقائد کی ترجمانی کردار کرے گا تو پھر پتہ چلے گا، وگرنہ اللہ کہتا ہے زبان و زبانی مجھے قابل قبول نہیں۔ کاش تھوڑا سا وقت ابھی میرا ہے جی، لہذا اب میں نے کیا ثابت کیا کہ خسارہ اس کو ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، پس خطرہ کس کو ہے؟ آپ کو۔ کل برف کی مثال دی تھی، آپ کی زندگی ایسے ہی جیسے برف پگھل جاتی ہے، پگھل رہی ہے۔ زندگی دے رہے ہو، آخرت کے لیے کیا لیا ہے؟ کچھ ہے، آپ نے سرمایہ بنا لیا ہے تو پھر گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور اگر پورا دن ایسے ہی چلا جائے، کام پر گئے تھے، پھر
نیٹ پر بیٹھے تھوڑی دیر، پھر وہ سکائب کیا کہتے ہیں، بات کی، مولوی صاحب دن ہی چلا گیا، نماز کا ٹائم ہی نہیں بچا۔ ہم نے ہو گئے کمپیوٹر کا جی تو جس نے ایک پورا دن دے دیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ دیا، ایک بڑی سخت سی حدیث ہے جی بسم اللہ، لیکن ہے رحمت للعالمین کی۔ یہ حدیث رسالت ماب سے ہے۔ کبھی کبھی وہ ماں اور وہی باپ جو اپنی اولاد کو چومتے چومتے تھکتے نہیں، وہی لے جاتے ہیں اسے ٹیکا لگوانے کے لیے، کبھی کبھی ہزاروں کے حساب میں پیسے دے کر کہتے ہیں اس کا آپریشن کر دیں۔ کیوں؟ ضرورت ہے اس کی بقا کے لیے کہ اسے کچھ ایسی چیزیں بھی سنائی جائیں جو اس کے کانوں کو عادت پہلے نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے اگر مولانا صاحب خندق پڑھیں، امیر المومنین گھوڑے پر جلوہ فغن ہو، جی خندق میں گھوڑے پر گئے تھے، پیدل گئے تھے۔ آپ نے اتنی خندق سنی، میں ایک جگہ بیٹھ کر اسی یورپ میں سن رہا تھا، خطیب پڑھ رہا تھا خندق، اور ساتھ وہی حدیث نقل کر دی، جو علی کے آنے کی خبر دے اس کی جنت کا حامی ضامن ہوں۔ نعرے لگ رہے ہیں، سلمان کو بھی بھگا دیا، ابو ذر کو بھی بھگا دیا، سب صحابہ کو جو خاص خاص پیارے پیارے تھے ان کو بیچاروں کو بھگا دیا۔ تو مجلس کے بعد میں نے کہا خندق میں کہاں بھاگنا تھا، کہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے ایسے انداز میں کہا، میں نے کہا اسی لیے تو انہوں نے عنوان دیا تھا تقریر کا العقل دلیل المومن، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے ہاں ہے یا نہیں۔ دوسروں پر ہٹ کرنی آسان ہے، خود جب عقل مندانہ فیصلہ کرو گے پھر مزہ آئے گا۔ جسے شیطان نے انگلی پہ لگایا ہوا ہو وہ عقل مندی کے دعوے کرے، یہ کہاں کی دنائی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، رحمت کل فرماتے ہیں، من استواہ یومان فہو مغبون، جس کے دونوں دن برابر رہیں، ولو نیکی کے اعتبار سے کل 5 نیکیاں کی تھی آج بھی صرف 5، مولا فرماتے ہیں میری نظر میں یہ گھاٹے میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس کی معرفت بڑھنی چاہیے تھی اور اس کے عمل میں ارزش پیدا ہونی چاہیے تھی، آج اس کی نماز پہلے سے بدل کر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آج 2 محرم کی رات ہے۔ اس کا قرب امام حسین سے بڑھنا چاہیے، لگاؤ میں اضافہ ہونا چاہیے، عقیدت بڑھنی چاہیے۔ خالی فائدہ، بس بات یہاں تک پہنچی، آپ سرمایہ رکھتے ہیں، اگر کسی نے لوٹنا ہے تو آپ کو، اور وہ لوٹنے والا بھی اتنا جری ہے کہ بالکل اس کی تمام ایجنسیوں سے اپنے پکے رابطے ہیں، اسے کسی ایجنسی، کسی پولیس، کسی ادارے، کسی عدالت کا ایک ذرے کے لیے بھی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ سارے اسی نے بنائے ہوئے ہیں۔ جو خود فیکٹریوں کا مالک ہو، جو سارے ادارے خود بنائے، اسے پھر خطرہ کیا؟ جب جج کو منسوب ہی میں نے کیا تو وہ جج بیچارہ پھر میرے خلاف کچھ بھی ہو جائے، دن دھاڑے میں کر لوں لاکیٹی، وہ اسی کو کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے سرمایہ لیا کہاں سے تھا، اس پر کیس ہو جائے گا ناجائز آمدنی کا، کیونکہ اس نے اس ہستی پر کیس کر دیا ہے کہ جو جج بنانے والی ہے، تو لوٹنے والا ہے کون؟ شیطان۔ اس سے بچا کون سکتے ہیں؟ ایک سلوات کی دامت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لوٹے وہ جاتے ہیں جن کا کوئی وارث نہ ہو، جن کے پاس ڈکیٹ کو کوئی روکنے کا ذریعہ نہ ہو، جن کے اشاروں سے شیطان گھبراتا ہو، جن کی عظمت کا خود اقرار کرتا ہو، ان کے ماننے والوں کو نہیں لوٹتا، مگر یہ کہ وہ اپنے کاروان سے جدا ہو جائے۔ کاروان اہل بیت میں جب تک آپ ہیں آپ کا سرمایہ محفوظ ہے، آپ اس گاڑی پہ سوار ہیں جو جنت کی طرف جا رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ گاڑی چلی جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں تو پھر تنہائی میں لوٹی پڑ سکتی ہے۔ لہذا یہ آل بیت رسول کا ایک خصوصی کرم ہے۔ یہ محرم کے ایام اور رمضان المبارک کے ایام یہ الہی سسٹم ہے کہ جس کے جتنا خسارہ ہو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ حر سے بڑھ کر کوئی خسارے میں ہے؟ کتنا بڑا خسارہ کیا حر نے۔ کاروان نور کو روکا، خاندان عصمت و طہارت کو روکا، امامت کا راستہ روکا، ہدایت کا راستہ روکا۔ یہ درس ہے کربلا کا کہ جتنا بھی آپ نقصان کر لیں، اگر اقرار کر لیں کہ ہم نے غلطی کی، ہم پیچھے رہ گئے، تو بڑے لجپال ہیں امام حسین۔ ایسا کوئی تاریخ انسانیت میں اس خاندان کے علاوہ لجپال ملتا ہی نہیں۔ کربلا میں سید الشہداء کو لانے کا سبب حر بنا، لیکن روز عاشور سما شب عاشور ہی بن گیا تھا، چونکہ بہت سے لوگ 30 تک حد اقل روایات میں ہے کہ وہ لشکر ابن سعد کو چھوڑ کر فرزند رسول کے لشکر میں مل چکے تھے۔ شب عاشور ہے، عاشور کی شب گیا کوئی نہیں، آئے۔ لیکن روز عاشور امام رسالت مآب کے ناکہ پر سوار ہو کر نصیحت کرتے، بڑے عجیب جملے امام نے کہے ہیں۔ غور کرنا امام کے کلام پر، آنسو آ جائے آپ کے مقدر، نہ آئے وہ رونے کی شکل پہ ہی راضی۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ جب امام رضا علیہ السلام اس روایت کے راوی ہیں کہ شبیب ابن شاکر غلام ہے، اہل بیت کا شیعہ ہے، تو امام موسیٰ کاظم سے اس کی ملاقات ہوئی تو امام نے کہا یبن الشبیب ان کنت باقیا فبکی علی الحسین، اگر رونا ہے تو پھر مظلوم کربلا پر۔ اور محرم کے چاند کو حضرت جب بھی دیکھتے تو روتے تھے، اور کبھی امام کو ان دنوں میں پھر مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ یہ غم کے دن ہیں۔ تصور چاہیے کہ قافلے کو کون روک رہا ہے، قافلے والے کیا کر رہے ہیں۔ یہ پیاسے تھے، ان کو امام نے خود پانی پلایا۔ بہت سے لوگوں کو سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے پلایا، ان کے حیوانوں کو بھی پلایا۔ یہ ہے ان کا کردار۔ ادھر اب امام ناقہ رسول اللہ پر سوار ہوئے، حضرت جس اونٹنی پر رسول اللہ سوار ہوتے تھے، اور آ کر عجیب بات کہی،
کہا میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ میں نے کسی کا کوئی قتل کیا ہے؟ کسی کا کوئی مال لوٹا ہے؟ میں نے کسی کا سرمایہ لوٹا ہے؟ پھر میرے قتل کے درپے کیوں؟ عمر ابن سعد لعین نے کہا ہل ہلا مچاؤ، زہرا کے لال کی بات کوئی نہ سنے۔ امام واپس چلے گئے، ہور قریب جاتا ہے، کہتا ہے واقعاً جنگ کرو گے؟ عمر ابن سعد کے الفاظ ہیں ایسی جنگ کروں گا کہ سر کٹ کے اڑیں گے، بازو قلم ہوں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو علیحدہ کرتا ہے، ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ کہا پلاؤ۔ وہ اس کا ساتھی راوی ہے کہ ہر کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے سمجھا ہر چاہتا ہے تنہا ہو جاؤں، کہتا ہے میں نے اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا۔ یہ کہتا ہے کاش ہر مجھے بتا دیتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا۔ تھوڑا سا گھوڑا چلانے کے بعد ہر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تاریخ میں حالت عجیب ہے، اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر باندھا۔ عزادار میرے مولا کے ڈھال کو الٹا کیا ہے، تلوار نے آم میں ڈالی ہوئی ہے، گھوڑا چلتا آ رہا ہے، ہر روتا آ رہا ہے، مناجات کر کے کہہ رہا ہے اللہم الیک انیب بار الہ خدا بندہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، قد ارغبت قلوب اولیائک بار الہ میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو ڈرایا، میرے اللہ میں نے رسول کے بیٹے کو ڈرایا، میرے اللہ میں نے زینبین کو ڈرایا۔ اور جب حرم یزید نے قافلے کو روکا، تلواریں بلند ہوئی، شہزادیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی، اور سن رہا تھا، اب اپنے گناہ کو یاد کر رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے بار الہ مجھے معاف کر دے۔ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا کرتا قریب آ رہا ہے خیام حسینی کے۔ عزاداران سید الشہداء آئے گناہوں سے توبہ کرے، امام کے دامن کو تھامے، ادھر کیا ہو رہی ہے؟ مولا فرماتے ہیں عباس اکبر اٹھو، میرا بھائی ہو رہا، میرے بھائی کا استقبال کرو۔ آ کر جھل جاتا ہے امام کے قدموں پہ، مولا اٹھاتے ہیں، رو کر کہتا ہے یبن رسول اللہ حال لی توبہ، مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام فرماتے ہیں اور تمہاری توبہ قبول ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ شہزادے کوئی چچا ہر کہہ کر سلام کہہ رہا ہے، کوئی ماموں ہر کہہ کر سلام کہہ رہا ہے، ہر کو تسلی نہیں ہو رہی، جاتا ہے امام سے اجازت لیتا ہے، مولا جب میں نے غلام میں ہاتھ ڈالا تھا علی کی بیٹیاں روئی تھی، میں نے مخدرات عصمت کو رلایا، جب تک زینب راضی نہ ہو مجھے کیسے معلوم ہو؟ آتا ہے خیام پر، آواز دی جاتی ہے یبنا بنت رسول اللہ، رسول زادیوں ہر آیا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ بی بی فرماتی ہے ہر میں راضی ہوں، تم میرے بھائی کے مہمان ہو، اجرکم من اللہ
آ کر عرض کرتا ہے مولا مجھے اجازت دے، سر جھکا ہوا ہے، جب تمہارا بھی سر گناہوں کی شرمندگی سے جھک جائے تو مولا بڑے کریم ہے۔ مولا نے جب دیکھا اور شرمندہ ہو رہا ہے، جتنی دیر رہے گا شرمندگی میں رہے گا، کہا نہیں۔ حر نے اجازت مانگی، آ کر نصیحت کرتا ہے، مجھے جو سمجھ آتی ہے اس کا بیٹا اور بھائی اس کی نصیحت سن کر انہیں پتا چلا کہ حر تو جنتیوں میں چلا گیا، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے بیٹے کو پہلے بھیجتا ہے، پھر بھائی کو بھیجتا ہے۔ اجرکم من اللہ، عزاداروں بیٹے کا اٹھانا بڑا مشکل، اور نے یہ صدمہ امام کے عشق میں برداشت کیا، پھر بھائی کو اٹھایا، پھر خور جاتا ہے۔ جب حر جنگ کرتا اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہے، حر گھوڑے سے گرتا ہے، جب گھوڑے سے گرتا ہے پیدل شروع کر دیتا ہے جنگ، لیکن دشمن کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ عرب کا شاہ سوار ہے، سب حملہ کرو، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، حر گر جاتا ہے، آواز دیتا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ یا ابا عبداللہ ادرکنی۔ یہ آواز بلند ہونی تھی عزادار میرے مولا کے۔ امام دوڑ کر آتے ہیں اپنے مہمان کی لاش پر، ان کا سر ہاتھ پہ رکھتے ہیں، خون صاف کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے امام نے وہ رومال باندھا جو جناب صدیقۃ الکبریٰ کے ہاتھ کا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔